شیخ فضیلت جناب محترم نہال الدین الطاری شاہی دامت برکاتہ ہیں ہم محفل امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ بیان کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے کہ بندہ سنتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے اور ہوتا پھر کچھ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بالکل توجہ کے ساتھ جو نا وہ بیان سننا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جمعے کے روز جب میں پچھلے رمضان میں بیان کر رہا تھا تو کوئی روایت میں نے بیان کی تھی، تو لوگوں نے اس کو کچھ اور سمجھا، جیسے کہ میں نے کسی کو نشانہ بنا کر کچھ کہہ دیا ہو۔ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا، آپ نے ایسا کہا بابا؟ میں کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، اب روایت سنیے۔ پھر وہ روایت میں نے آئندہ جمعے بھی سنائی۔ تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دیہاتی بیان سن رہا تھا، تو ایک علامہ صاحب نے بیان کیا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی جو تھا اس نے شور کر دیا اپنے گاؤں میں جا کے کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ اب سارے حیران، پیاز کھانا حرام ہے؟ ہاں جی۔ اب سارے دیہاتی سے قبول کر لیے پیاز کھانا۔ اب اس میں ایک بیچارہ سمجھدار آدمی تھا، بولے پیاز کھانا حرام ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نے کہا سر پیاز کھانا کہاں آپ نے سن لیا، کس نے کہہ دیا؟ فلاں علامہ صاحب تھے وہاں تقریر کر رہے تھے نا، پیاز کھانا حرام ہے۔ بولے مجھے لے کے چلیں گے؟ ٹھیک ہے لے کے چلیں گے، میری ان سے ملاقات کرائیے۔ اب وہ ان کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا جی حضرت آپ نے کہا پیاز کھانا حرام ہے؟ تو علامہ صاحب نے کہا میں نے کب کہہ دیا پیاز کھانا حرام ہے بھائی، میں نے کب کہا ہے کہ پیاز کھانا؟ تو وہ دیہاتی بولا حضور آپ فلاں مقام پر تقریر کر رہے تھے نا، آپ نے کہا تھا وہ پیاز کھانا حرام ہے۔ انہیں یاد آیا، اچھا وہاں بیان کیا تھا میں نے، وہ تو میں نے بیاج پہ کیا تھا، سود پہ بیان کیا تھا، اور یہ میں نے تو بیاج کھانا حرام کہا تھا، میں نے کوئی پیاز کھانا حرام تو نہیں کہا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں پیارے اسلام بھائی، تو بات سے بات کچھ ہو جاتی ہے، اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ جو نا یہ بیان جو ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے، اور میں بہت لمبی چوڑی تقریر آپ سے نہیں کروں گا، اور سیدھا میں تو اصلاحی بیان کرتا ہوں۔ میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کرنی ہوتی، اگر تنقید کرنی ہے تو میں نے صرف شیطان مردود کو تنقید کرنی ہے اور اپنے نامہ اعمال کو تنقید کرنی ہے۔ اصل چیز جو ہے انسان کی اپنے نامہ اعمال ہے، جس سے انسان بے خبر ہے، جس کو پرواہ نہیں کسی چیز کی۔ تو انشاءاللہ کچھ چند چیزیں جو ہے نا میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، وہ ان پہ میں گفتگو کروں گا آپ سے، اور پھر انشاءاللہ اپنا بیان جو ہے وہ اختتام کروں گا انشاءاللہ۔ باقی ایک فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں حصول برکت کے لیے کہ دیکھیں درود پاک جب پڑھا جاتا ہے کسی محفل کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما برستی ہے الحمدللہ، اور اس کی بڑی برکتیں، اس کی جو ہے بڑی برکتیں ہیں، اور اس کی برکتیں حاصل صرف بیان کرنے سے نہیں، مگر میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ آپ سنیں گے حدیث کو، روایت کو سنیں گے تو آپ کا ذوق اور شوق بڑھے گا۔
کیا چاہیے آپ کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں گے ہم پہ رحمتوں کا نزول ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو رحمتوں کا نزول رک جائے گا. نہیں, یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, اس پر تو مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور یہ وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آج سے طے کر لیجئے کہ ہماری بخشش و مغفرت ہوگی حدیث کے مطابق انشاءاللہ. اگر بے نمازی تھے اب بے نمازی نہیں رہیں گے, مسجد کی زینت بن جائیں گے انشاءاللہ. مصلی کی زینت, مصلی کی زینت بولیے بن جائیں گے, مصلی کی زینت بن جائیں گے, اللہ سے لو لگا لیں گے, اللہ کے حبیب کی یادوں سے اپنے دل کو منور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو, حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اپنے وقت کے بڑے ولی کامل بزرگ گزرے حضور, اور بہت ہی مطلب ان کے جو شاگرد ہیں الحمدللہ یہ بھی ولی, ان کے شاگرد بھی ولی الحمدللہ. تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ 3 قسم کی باتیں کہتے ہیں. کتنے قسم کی؟ مگر وہ عمل میں الٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الٹ کرتے ہیں. مطلب کہتے ضرور ہیں مگر اس کا عمل الٹ کرتے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں, اور آج تو وہ دور تھا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو آپ نے مشاہدہ کیا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمائی یہ بات. اور آج اللہ اکبر, آج تو معاملہ ہی جو صورتحال ہے. کیا فرماتے ہیں سنیے, میں ان کے 3 قول آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا فرماتے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں, مگر وہ بالکل آزاد اور نافرمان لوگوں جیسا عمل کرتا ہے. یہ ان کے قول کا الٹ ہوا. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے, مگر ہم بالکل آزاد ہو کر نافرمانی والی حرکتیں کرتے ہیں, اور ہم اس کے بندہ ہونے کے باوجود اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. دوسری بات کہتے ہیں کہ روزی کا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, مگر وہ دنیا کا ایندھن اکٹھا کرتے رہتے ہیں, ان کے دل دنیا سے مطمئن ہی نہیں ہوتے. یہ بھی ان کے قول کا الٹ ہوا. یہ بھی ان کے قول کا الٹ ہوا. تیسری بات کہتے ہیں کہ موت کا آنا اٹل بات ہے. موت کا آنا اٹل بات ہے, سب کو قبول ہے. کیا خیال ہے موت کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کا اختلاف ہے موت کے بارے میں؟ بتا دیں. دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا, اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا, ہندو ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, یا کسی بھی مذہب باطل سے, مذہب حق سے وابستہ ہو, تو کسی بھی سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو, مگر یہاں پر ہر چیز میں اختلاف آتا ہے, مگر موت کے معاملے میں اختلاف نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ موت کو عین الیقین کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں موت کو, جس پہ موت طاری ہوتی ہے. ہم مرے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں, انہی کا ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ادھر ڈولی پہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے, ہمارے چاہنے والے ہمارے گرد موجود ہوں گے, یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اب اس پر ہم یقین کرتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے پر بھی اختلاف ہے, نبی پر بھی اختلاف ہے, مگر موت کے معاملے میں کہیں اختلاف نظر نہیں آتا. تو پیارے اسلام یہ 3 قول آپ نے سماعت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, مگر ہم رہتے ہیں آزاد اور نافرمان لوگوں جیسا. یہ ہمارے قول کا الٹ ہوا. ہم کس کے بندے ہیں بتائیے؟ کس کے بندے؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ کس نے پیدا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمارا ایمان ہے اللہ حق ہے, بے شک ہے, اس کی وحدانیت حق ہے, ہم اس کو دل سے قبول کرتے ہیں رب العالمین کو, اس کے الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہی بھی دیتے ہیں پیارے محترم اسلام بھائیو. مگر میرے میٹھے محترم اسلام یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟
نافرمانیاں کرتے ہیں. اور آج سوشل میڈیا نافرمانی اور ایک سلوگن کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر اور دیگر علماء کرام کیا اور دیگر لوگ کیا مطلب اس کے متعلق جو نا مسلسل لوگ بیان کر رہے ہیں. اور کوئی اس کے حق میں بولتا ہے, کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بولتا ہے. اب وہ کیا ہے, میرا جسم میری مرضی. اے بندے یہ بتا, تیرا جسم تیرا ہے؟ پہلے یہ بتا. اگر آنکھ اللہ نے تجھے عطا کی ہے, آنکھ اللہ نے تجھے عطا کی ہے, تو اس نے اس کو دیکھنے کی طاقت کس نے بخشی ہے؟ اللہ نے. کس نے بخشی ہے؟ اللہ نے. ہاتھ دیے, ہاتھوں سے ہم کام لیتے ہیں, اس میں قوت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. آج ہم ذہن سے ہر چیز سوچتے ہیں, یہ قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اے میرے پیارے محترم اسلام بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے 2 جینس پانی کے قطروں سے انسان کو پیدا فرما دے. کسی اور میں طاقت ہے کیا؟ بتائیے. تو ہم کس کے؟ بولیے, ہم کس کے؟ جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں بس اللہ کی امانت تھی, اللہ کے پاس چلی گئی, یہی کہتے ہیں. تو یہ جسم کس کا ہوا؟ یہ جسم کس کا ہوا؟ اور اس پر جو قانون نافذ جس رب العالمین نے کیا اپنے محبوب کے ذریعے اس جسم پر. اب بتائیے, جب یہ ساری چیزیں کھلم کھلا ہوں گی, نافرمانی کی ایک انتہا ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں جب نافرمانی کی انتہا ہوتی ہے تو خوف خدا نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے جب خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پیارے محترم اسلام بھائی؟ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر دیگر خوف پیدا ہو جائیں گے. ایک وقت آیا ڈینگی کا خوف ہمارے اندر آ گیا. ڈینگی سے نہ جانے کتنی موت ہو گئی. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں بچا لیا, ابھی ہم زندہ ہیں. ڈینگی. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کیا ہے, چنیا گنیا آ گیا تھا. اس نے جو بندوں کی حالت خراب کر دی چنیا گنیا نے, چکن گنیا. اب مطلب چنیا گنیا بولتا بھائی, میں کیا بولوں میں اس کو, مطلب یہ طرح طرح کے آ رہے ہیں نا. اور اب آ گیا کون سا آ گیا؟ کرونا وائرس. کیا آ گیا؟ کرونا وائرس. اب کرونا وائرس کے جو حالت ہے اس نے بندوں کے ساتھ کیا حال کر دیا آپ دیکھیں. کرونا وائرس نے بندوں کا یہ حال کر دیا کہ آپ کے چائنا کے اندر یہ کرونا وائرس جب آیا تو پیارے محترم اسلام بھائی, جب یہ کنٹرول نہیں ہوا تو وہاں کی گورنمنٹ نے, جبکہ وہاں کی میڈیا کو بہت کنٹرول کیا ہے, بہت کنٹرول کیا. پتہ وہاں کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس کی ویڈیو میرے پاس بھی آئی تھی. وہ ویڈیو دکھایا, امواتیں دکھا دی. باقاعدہ پولیس والوں کے ہاتھوں میں رائفل تھی اور ان کو یہ حکم ہو گیا تھا جن کو یہ کرونا وائرس ہے ان کو شوٹ کر دو. اور نہ نے کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شوٹ کیا گیا. اسپتالوں میں شوٹ کر دیا, راستے میں شوٹ کر دیا, لاشیں جو ہیں وہ بچ گئیں. اور آج کرونا وائرس کا اتنا خوف ہمارے اندر طاری ہو گیا, اتنا خوف طاری ہو گیا. آج سعودی عرب نے بھی نا خانہ کعبہ کا جو طواف ہے نا, مطاف کا بند کر دیا. آج کی رپورٹ ہے کہ آج آدھا مطاف کھول دیا ہے. شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا مگر میں آپ کو بتاؤں, آدھا مطاف کھول دیا ہے. خانہ کعبہ سے کوئی لپٹ بھی نہیں سکتا بھی, بالکل. مطلب طواف پہلے اوپر طواف ہو رہا تھا, پھر یہ طواف اب تھوڑا نیچے آ گیا. اور حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جدہ والوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں آئیں یا مدینے پہنچ جائیں. کس قدر آپ دیکھیے کہ جب یہ کرونا وائرس آیا تو کیا حال ہوا. یہ کیوں آیا, کہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے. آج ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں, توبہ توبہ. اب تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تمہارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے کہ آپ اس قدر شرمیلے تھے, آپ اس قدر شرمیلے تھے, اس قدر شرم و حیا رکھنے والے تھے. آج کا بچہ کے اندر شرم و حیا نہیں ہے, آج کے بچے میں شرم و حیا نہیں ہے, آج کے والدین میں شرم و حیا نہیں ہے, آج بڑے چھوٹوں میں شرم و حیا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے آپ کے اندر اس قدر شرم و حیا تھی کہ جیسے ایک کوئی کواری لڑکی شرماتی, حیا کرتی. بتائیے مجھے ہماری حالت کیا ہے؟ شرم و حیا کا جنازہ تو ویسے ہمارا اٹھ گیا. جب یہ اٹھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ کرونا وائرس آئے گا. جب کرونا وائرس آیا تو لوگوں نے اس کے متعلق بہت کچھ کہنا شروع کر دیا. آئیے میں بھی سناتا ہوں آپ کو. بہت ڈرتا ہوں میں تجھ سے کرونا, بہت ڈرتا ہوں میں تم سے کرونا, خدارا میرے پیچھے مت پڑھو نا.
ہماری جان لے کر کیا ملے گا؟ ہماری جان لے کر کیا ملے گا؟ کرونا یار ایسا مت کرونا۔ جب یہ بات کرونا تک پہنچی تو شاعر نے کیا جواب دیا سنے؟ اب کرونا جواب دے رہا ہے، اگر اتنا ہی تم ڈرتے ہو بھیا، اگر اتنا ہی تم ڈرتے ہو بھیا، خدا کی یاد اب زیادہ کرو نا۔ اگر اتنا ہی تم ڈرتے ہو بھیا، خدا کی یاد اب زیادہ کرو نا۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، جب چائنا کے اندر آپ کو پتا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، آپ کو نہیں پتا، وہاں کا میڈیا بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہندوستان کی خبریں اب تک ہمارے پاس آ رہی ہیں، آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس، مگر چائنا کی خبریں نہیں۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم وہاں کیا ہے، اور جہاں یہاں ہمارے پاکستان کے اندر بھی اگر جو کوئی چائنا کی وہ ہیں نا کیا کہتے ہیں فیکٹریاں لگی ہوئی اور وہاں مسلمان کام کر رہے ہیں، ان کو نماز تک نہیں پڑھنے دیتے، اور وہاں باقاعدہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ پیارے اسلام بھائی، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ جب ان پہ ظلم و ستم بڑھا تو میرے رب نے کرونا بھیج دیا، کرونا بھیج دیا، اور جب کرونا بھیجا تو یہ کھا جاتے ہیں یار، کیا نہیں کھاتے مجھے بتا، سانپ بچھو سب کھا جاتے ہیں، ہم دیکھیں تو گند کھا جائیں گے، مطلب بلکہ ان کی حالت کیا، میں کیا بتاؤں کس قدر وہ ظلم و ستم کرتے ہیں جانوروں پر۔ میں نے خود نے دیکھا کہ کتے کو زندہ لٹکایا ہوا اور آدھی کھال ادھڑی ہوئی ہے اور کتا زندہ ہے، میں نے خود نے دیکھا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، ہٹا دیا جاتا ہے یار، نہیں دیکھنا۔ گرم کتے کو مطلب گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، کرونا کہاں ہوا؟ کرونا کہاں آیا؟ چائنا میں، مگر چائنا میں اللہ کے گھر میں نہیں آیا، مسلمانوں کے پاس نہیں آیا۔ باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے جو بڑے بڑے جو نا گورنمنٹ کے عہدے دار تھے، میں نہیں جانتا بہرحال کیوں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں تو یہاں صرف اپنے وزیر اعظم کو پتا، اب اس کے کتنے مشیر ہیں اور کتنے وزیر ہیں، کتنے شریر ہیں ان کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا کہ بھئی کون کون ہے۔ اب ان میں گھسیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا، ہم گھستے ہیں نہیں، ہمارا تعلق ہے نہیں ان تمام چیزوں سے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، کہ وہاں کوئی ان کا کوئی وزیر پہنچا، کون پہنچا، باقاعدہ مسجد میں پہنچا، مسلمانوں سے ہاتھ میں لا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں کرونا ان تک پہنچا ہی نہیں، ان تک نہیں پہنچا، تو کیوں کر پہنچے گا؟ تم نے تو مسلمانوں پر ظلم کر کے یہ سب کچھ کر دیا۔ مگر کرونا آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، کرونا آ رہا ہے، کرونا آ گیا پاکستان میں، کرونا آ گیا کراچی میں، آ گیا کرونا لاہور کے اندر، کتنا خوف ہے۔ ارے اتنا ہی خوف اللہ سے ہوتا تو سعادت مند نہیں ہو جاتے، بخشش و مغفرت نہیں ہو جاتی ہماری، ہمارے گناہ معاف نہیں ہو جاتے۔ ہم کرونا سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اللہ کا خوف کہاں گیا؟ اللہ کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کسی اور کو نہ دیکھیں، کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ اگر انگلی اٹھاتے تو 3 انگلیاں ہماری طرف بڑھتی ہیں، 1 انگلی سامنے والے کی طرف بڑھتی ہے، تو پتہ لگا کہ سب سے بڑا قصوروار میں ہوں، سامنے والا نہیں ہے، سامنے والا نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو حالات ہماری اس دنیا میں ہیں، ہمیں کوئی نیکوکار نظر نہیں آتا، نیکوکار ہمیں نظر نہیں آتا، سب دنیا کے متلاشی، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کی یاری نظر آتے ہیں، اور دنیا کی لذتوں میں گرفتار لوگ نظر آتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، آؤ کرونا کیا کہتا ہے؟ اگر اتنا ہی تم ڈرتے ہو بھیا، خدا کی یاد اب زیادہ کرو نا۔ چلو چھوڑو گناہ، چلو چھوڑو گناہ، گر ڈر رہے ہو خدا سے دل سے تم توبہ کرو نا، خدا سے دل سے تم توبہ کرو نا۔ اگر تم خوف رکھتے ہو خدا کا، اگر تم خوف رکھتے ہو خدا کا، غریبوں پر ستم اب مت کرو نا۔ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، معافی مانگو سب توبہ کرو نا، معافی مانگو سب توبہ کرو نا۔ جو دولت جمع تم کرتے ہو لوگو، جو دولت جمع تم کرتے غریبوں پر کبھی خرچہ کرو نا۔ عبادت کی تمہیں فرصت نہیں، عبادت کی تمہیں فرصت نہیں، کبھی مسجد میں بھی جایا کرو نا، کبھی مسجد میں بھی جایا کرو نا۔ نبی کا قول ہے صدقہ دیا کر، نبی کا قول ہے صدقہ دیا کر، یتیموں پر بھی کچھ خرچہ کرو نا۔ اگر بچنا ہے تم کو وائرس سے، اگر بچنا ہے تم کو وائرس سے،
نبی کی آل سے الفت کرو نا، نبی کی آل سے الفت کرو نا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یہ کرونا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، نمازیں پڑھو، تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو، عبادت کرو نا۔ کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا کے خالق کی اطاعت کرو نا۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا۔ جتنی بیماریاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ ٹھیک، تو اب غور کیجئے، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا کے خالق کی اطاعت کرو نا۔ پریشان کیوں ہو؟ خدا ہے تمہارا، پریشان کیوں ہو؟ خدا ہے تمہارا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا۔ اٹھو، چھوڑ دو کفر کی پیروی۔ اب حالت یہی ہے، کفر کی پیروی کر رہے ہیں، کفر کی پیروی کر رہے ہیں کہ اٹھو اور چھوڑ دو کفر کی پیروی، اب غلامی سے نکلو، قیادت کرو نا۔ ارے غلامی سے نکلو، اسلام کی قیادت کیجئے، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھائیے، نیکی کی دعوت دیجئے، تبلیغ دین کیجئے، آگے بڑھائیے، خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر، نبی تم جیسی اپنی شباہت کرو نا۔ اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت، عبادت کی لذت، عبادت کی لذت، عبادت میں گریہ و زاری، اللہ اللہ، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت، نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا، نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آج ہمیں نمازوں میں لذت نہیں ملتی، تو اس کی مین وجہ یہ ہے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو لوگ غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کو جو ہے یہ نمازوں کی جو لذت ہے نا وہ نہیں ملتی، وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوتا۔ روٹین وائز ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا کے پڑھ لی، رکوع سجود کی تسبیحات پڑھ لی، اتحیات پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، سلام پھیرا، یہ جا وہ جا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت، نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا۔ کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر، فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا، فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا۔ تو میرے پیچھے محترم اسلامی بھائیو، آج ہم کرونا میں گرفتار ہو گئے، اور آج اللہ اکبر جو معاملات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، جو بحث و تقرار ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، یہ سب کی شہوت پرستی والی گفتگو ہو رہی ہے۔ جب یہ بے حیائی کا سلسلہ ہوگا تو پیارے سے یہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر بے حیائی میں ہم پڑ گئے نا، بے حیائی میں پڑ گئے تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، حضرت صلاح الدین ایوبی ہے نا، ان کا واقعہ ہے کہ جب یہ کفاروں سے ان کا جنگ و جدال ہوا کرتا تھا تو کافروں کو کاٹ کاٹ کے بھائی پہاڑ لگا دیا کرتے تھے۔ تو ایک یہودی جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے سب کو بلایا، جو بڑے بڑے جرنیل تھے نا ان کے ساتھ، مطلب ان کو سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان جو ہے وہ ہم لوگوں کو تم قادر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں یار، بالکل کاٹ رہے ہیں، اور ہم مطلب کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اس میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا دیکھیں جو مسلمان ہے نا، آپ کا مسلمان جو مسلمان ہے وہ کیا کرتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پھر وہ میدان جنگ میں آتا ہے اور تم کو مار دیتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کے جو فوجی ہیں نا، رات بھر شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور صبح مارے جاتے ہیں۔ تو پھر کہا ہم کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے، ہم کبھی بھی ان کو شکست نہیں۔ تو پھر کس طرح ان کو شکست دیا جائے گا؟ کہا کہ جب تک ان کے اندر بے حیائی کو عام نہیں کیا جائے گا۔ کیا نہیں کیا جائے گا؟
بے حیائی کو عام نہیں کیا جائے گا تو پھر ان لوگوں نے مختلف بے حیائی کی تصویریں بنا بنا کے جو نا یہاں تک کہ مسلمانوں تک پہنچائی. اور سب سے زیادہ بہرحال یہ کہ میں اس پہ زیادہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا کہ مطلب سب سے زیادہ اس بے حیائی سے یورپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو کہ آج اگر ہم بے حیائی کی طرف بڑھیں گے تو اب یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ جو بلعم بن باورہ کا واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, میں زیادہ وہ نہیں جاتا. مگر یہ کہ بلعم بن باورہ نے جب بددعا دینا چاہی تو الٹی بددعا اس پر لگی, الٹی بددعا اس پہ لگی. لگنے کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب اس نے کہا اب تو میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اب ایسا کرو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جنگ کے لیے ہمارے پاس آئی ہے, تم بہنیں عورتوں کو چھوڑ دو. کسی نے وہ کام نہیں کیا اور کر لیا تو سمجھ لو تمہاری فتح ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو روکا, نہیں خبردار کوئی نہیں, مگر اس میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس کو یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا مگر کر ڈالا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ تباہی کے راستے پہ آ گیا. تو آج اگر مسلمان ہندوستان میں مر رہا ہے, کٹ رہا ہے, آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں یہی وجہ ہے, بے حیائی. کیا ہے؟ بے حیائی. بے حیائی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. آج اگر یہ بے حیائی آج پاکستان میں ٹھیک ہے وہ بے حیائی اس انداز میں نہیں جو دیگر کنٹری میں موجود ہے, مگر یہاں پہ بھی چار دیواری میں وہ سب کچھ ہے جو یورپ اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہے, دیگر ممالک موجود ہے. مگر پیارے محترم اسلامی بھائیوں ابھی وہ سب چیزیں اوپن کرنا چاہتے ہیں. جب وہ اوپن کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو پھر بندہ کہاں جائے گا, ہمارے گھر کہاں جائیں گے, ہماری گھر کی مطلب وہ حیا کی چادر کہاں جائے گی, کہاں جائے گی مجھے بتائیے. آج پیارے محترم مسلم بھائیو کوئی بھی ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے میڈیا پر جو سب سے زیادہ جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل کا ہے, یہودیوں کا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے پاکستان کے اندر آپ کے چینلوں پہ جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے زیادہ. اور ان کے شکنجے میں کون کون ہے؟ قادیانی ہے. ہمارے اس میڈیا میں سب سے پہلے قادیانی ہے, اس کے بعد اہل تشیع ہیں, اور مشکل سے 5% صرف سنی ہے, 5% صرف سنی ہے. اور آپ کو نہیں پتا وہاں پر میڈیا پہ کیا گیا. اگر وہ ساری باتیں میں بتانے لگ جاؤں نا آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے. آپ بھی بولو بابا آپ کو ساری باتیں کیسے پتہ لگ گئی. ایسی بات نہیں, ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہے, ہر لوگ اب ساری ڈیٹیل ہمیں دیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, یوں ہے یوں ہے. پر وہ ساری باتیں میں نے کرنی نہیں ہے, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارا ٹی وی جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. انسان کا ذہن کو تبدیل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا ہمارا ٹی وی. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے ٹی وی جو فلمیں ہمیں دکھاتے ہیں, ہمارے ٹی وی جو ہمیں فلمیں دکھاتے ہیں ہمارے ملک سے تہذیب کو مٹاتے ہیں. نہ رکھ سکے ہیں لحاظ اپنے رشتوں کا اب تو, نہ رکھ سکے ہیں لحاظ اپنے رشتوں کا اب تو, جنازہ شرم و حیا کا اٹھاتے ہیں. کہ دیکھی ہیں ہائے انڈیا کی اس قدر فلمیں, کہ دیکھی ہیں ہائے انڈیا کی اس قدر فلمیں, ہم گھر کو جائے نماز نہ بنا پاتے ہیں. پتا ہے فلموں کے ذریعے یہ ہندو مندر میں ہم سنتے گھر پہ جب گھنٹا کفر بجاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مسلمان کا بچہ یہ شادی میں بولا یہ شادی کیسی ہے, پھیرے نہیں لگاتے, کہ مر ہی جائیں کفر پر یہ ہو گیا آسان, کہ مر ہی جائیں کفر پر یہ آسان ہو گیا. ہاں کیونکہ گھر کو کفر سے تو ہم سجاتے ہیں, یہ ہندو کلچر سے ہوئی ہیں رحمتیں رخصت, ہیں خود خدا کے یہ مجرم مگر قراتے ہیں. ہم کتنا ہی سمجھائیں نافی نتیجہ یہ آتا ہے, وہ حق اور سچ کو ہی سن کر. اور آج یہی ہے جب حق بات کوئی کہتا تو کہتے چیک جاتے ہیں, اس قدر چیک جاتے ہیں مت پوچھیں آپ. اور دیکھیے ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں, سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل میں دو خیال آتے ہیں. کتنے خیال آتے ہیں بھائی؟ دو خیال آتے ہیں. دو خیال کون سے؟ ایک فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے. کس کا بھلائی وعدہ کرتا ہے؟ بولیے بھلائی کا, اور حق کی تصدیق کرتا ہے. اور جو یہ پائے وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات ہے یار, بہت پتے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور سمجھ لیجئے
دوبارہ سنیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو خیال آتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے۔ کس کا وعدہ کرتا ہے؟ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے، اور جو اس چیز کو پائے تو وہ اس چیز کو جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جس کے دل میں یہ بات نہ آئے، اللہ اکبر، تو کس کی طرف سے ہوگا؟ آگے میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، ذرا سنیے کہ جب یہ بات تمہارے اندر آ جائے کہ بھلائی کا تم کو وعدے کا اور حق کی تصدیق کا، تو اس کو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب یہ تم اس چیز کو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ کیا کرو؟ حمد کرو، اس کا شکر کرو، اس کی شکر کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور ایک شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے۔ کس کی طرف سے خیال آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے اور وہ برائی کا وعدہ کرتا ہے۔ کس کا وعدہ کرتا ہے؟ کس کا؟ برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تکذیب کرنے پر اکساتا ہے، یعنی حق کو دباتا ہے، حق کو دباتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے۔ جو یہ پائے تو کہے، کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہے؟ یہ کہے کہ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو پیارے محترم سمجھ بھائیو، آج ہمارے پاس جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ دو طرح کے آتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ بندہ کہ میرے پاس جو خیالات بنتے ہیں وہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ آیا وہ شیطان کی جانب سے بن رہے ہیں یا اللہ کی جانب سے بن رہے ہیں؟ اللہ کی جانب سے بن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اس کے شکر گزار بندے بن جائیے۔ اور اگر یہی سبھی کچھ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں اور آتے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے ہیں، اور ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب کچھ کرنے اور وہ سب کچھ خواہشات جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، کہیں تو دل میں ہی گردش کر کے رکتی ہے اور کہیں زبان پر آتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مقام دیا ہے، کیا کتنا بڑا مقام دیا ہے، نبی کی ماں بنایا، سبحان اللہ تک کہہ دو، نبی کی ماں بنایا ہے۔ اللہ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے عورت کو بیوی بنایا ہے، اللہ نے عورت کو بہن بنایا ہے، اللہ نے عورت کو بیٹی بنایا، کیا مقام عطا فرمایا۔ اور آج ہم میڈیا دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، آج ہم میڈیا دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے کیا ڈرامہ چلا، انڈیا میں بھی بڑا چلا، ادھر بھی چلا، ادھر بھی چلا، بڑے سائن بورڈ لگ گئے۔ ارے جو ڈرامہ چلا ہے، جو ڈرامہ چلا ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو، ارے اس میں ہے کیا؟ اس میں تو اب معاملہ یہ کہ ہم جیسے لوگ جو کہ ڈرامہ نہیں دیکھتے، فلمیں نہیں دیکھتے، مگر سوشل میڈیا پر وہ سب کچھ پتہ لگ جاتا کہ جو کچھ اس میں تھا، جو کچھ اس میں موجود ہے، اور کیا سین تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ کیا اشکبار کیا اللہ کے رسول کی محبت میں تھی، خوف خدا سے تھی؟ مجھے بتائیے کس میں تھی، کس بنا پر تھی وہ؟ آج لوگ اس کی تعریف کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ کیا ڈرامہ ہے، کیا فلم تھی، کون سی فلم؟ پی کے فلم تھی، کیا فلم تھی؟ ارے مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں فلم پی کے دیکھو، پی کے میں ہے کیا؟ ارے پی کے بھی شریعت کے خلاف اور ڈرامہ بھی شریعت کے خلاف۔ جو ڈرامہ جس کی تعریفیں دنیا بھر میں تعریف ہے کہ انہیں توبہ کرنا چاہیے، انہوں نے ان گناہوں کی تائید کی ہے کہ جس کو شریعت منع کرتی ہے۔ اس میں ٹوٹل زنا کو، اب بتائیے، اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ مجھے بتائیں، علماء کرام نے اتنا کچھ لکھا، میں نے پڑھا اتنا، میں نے تو سر پکڑ لیا، یار یہ سب کچھ ہے اس کے اندر، یار توبہ 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 توبہ، اتنا اللہ اللہ۔ اور پھر آئیے پی کے دیکھے کیا ہوا، پی کے اندر وہ اس نے جو نا بڑا ہندوؤں کی واٹ لگائی، بڑا یہ کیا، ارے کیا واٹ لگائی، یہ ہے کیا چیز؟ پہلے بتائیں اس کو، انہوں نے کیا، اب اتنا کچھ انہوں نے ہمیں پی کے فلم کے بارے میں ہم کو بتایا،
پی کے فلم کے بارے میں ہمیں پتا ہے، اس کے کٹ پیس بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا، سب کچھ دیکھنے میں آ گیا، مذہبی لوگوں کو بھی آ گیا، غیر مذہبی لوگ تو دیکھ ہی لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے صحیح نا، ان کے سامنے بھی آ گیا، پتہ لگا جی یہ اس طرح۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں بھائی، جو بندہ پی کے بنا اس کو انہوں نے کیا تصور دیا؟ ایلینز۔ کیا دیا؟ ایلینز کا کوئی تصور ہے کہیں شریعت میں ہے؟ اچھا چلو ہے، مان لیتے ہیں، ویسے ہے نہیں، ایک بات مان لیتے ہیں، ایلینز یعنی کوئی نہ کوئی مخلوق ہوئی، مطلب یہ ہوا نا، بولیں انسان کے علاوہ جتنی بھی، اور انسان اور جن کو ہٹا دیں، انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتی ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ چینٹی تک اللہ کو پہچانتی ہے، لال بیگ بھی اللہ کو پہچانتا ہے، جس جو کو مارتے ہیں وہ بھی اللہ کو پہچانتا ہے، کھٹمل بھی پہچانتا ہے، مچھر بھی پہچانتا ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ بتایا کہ اس کو خدا نہیں ملا۔ کیا نہیں ملا؟ اس کو رب نہیں ملا۔ اس کو کون نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ سارے مذہبوں کو اس نے جھوٹا کہہ دیا، اس پکچر کے اندر سب کو مطلب بول دیا کہ یہ سب تم لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، تم لوگوں کے یہ ہیں، تم لوگوں کے وہ ہیں۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں اپنی راہ ضرور دکھاتے ہیں۔ قرآن پہ ایمان ہے آپ کا؟ بولیے ایمان ہے؟ بولو نا یار، ہے؟ اس کے ایک زیر پہ ایمان ہے؟ اگر کوئی زیر زبر آگے پیچھے کر دے تو پکڑنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، اربوں لوگ موجود ہیں، اور کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے، خود رب العالمین نے لیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو قرآن کہتا ہے، بلکہ میں نے جب میں چھوٹی سی عمر میں تھا، میری شاید داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اس وقت یہ میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا، وہ ریسرچ کرنے لگا مذہبوں پر، کرتے ایک وقت آیا، اس نے کہا کہ اگر کوئی حق اور سچ مذہب ہے تو وہ اسلام دین ہے۔ تو اب جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرے گا، کوئی کافر تلاش کرے گا حق مذہب کون سا ہے، تو اس کو آگے چل کر اگر کوئی مذہب اس کو حق ملے گا تو وہ اسلام دین ملے گا۔ اور اس کی ایک اور میں آپ کو مطلب ایک دلیل اور دے دوں، ایک پوائنٹ اور دے دوں۔ آپ بتائیے، ہندو کوئی عیسائی کو مارتا ہے، یا عیسائی ہندو کو مار رہا ہے، یا یہودی ہندوؤں کو مار رہا ہے، یا بدھسٹ کو مار رہا ہے؟ یہ جتنے بھی غیر مذاہب ہیں، وہ کس کو مار رہے ہیں؟ کس کے دشمن ہیں؟ یہ سارے مل کے کس کے دشمن ہیں؟ کس کے؟ ارے سارے مل کے مسلمانوں کو دشمن ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل و غارت گیری میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حق یہی ہے، اگر ہم نے ان کو نہیں مارا تو یہ ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ایک وقت سے پیارے محترم اسلام بھائیو، انڈیا کے اندر جو ہے 5 سال تک اس مردود کی حکومت کے اندر جو ہے ذہن سازی کی گئی، آپ لوگ خوش ہوتے رہے اس پر، میڈیا پر، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ لوگ میڈیا پہ خوش ہوتے رہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہ اتنے مسلمان پیدا ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ٹائم کے اندر 2024 کے اندر جو ہے مسلمان جو ہوگا نا وزیر اعظم ہوگا ہندوستان کا، اس طرح ذہن۔ پھر کہا کہ کسی ایک عورت نے کہا کسی جگہ ہندوؤں کے بیچ میں کہ یہ اللہ اکبر کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کہتے ہیں بھگوان سب سے بڑا ہے، بولا اللہ سب سے بڑا ہے، دیکھو یہ بولتے ہیں۔ اچھا یہ جب کہتے ہیں کہ مطلب لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق رسول ہیں، تو وہ ہر ایک چیز، ہماری نماز کی ایک چیز لے کر پیارے محترم اسلام بھائیوں انہوں نے ذہن سازی کی۔ کیا کی؟ ذہن سازی۔ مردود نے بہت بڑی فورس تیار کر لی مسلمانوں کو قتل و غارت گیری کرنے کے لیے، اور آج کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو، ہمیں نہیں پتا لگ رہا ہمارے کو، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا لگ رہا، ہمیں نہیں پتا لگ رہا۔ کام ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ یوں ہو رہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں، بے حیائی کو اپنانے لگ گئے ہیں، تو یہ سب پکڑ کے ماریں گے، یا تم بھی ان کی طرح بے حیا جاؤ، پھر نعوذ باللہ کافر ہو جاؤ۔ خود وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا ہندوستان کے اندر کہ یہ جو بڑے بڑے جو یہاں پر جو مفتی بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ سب رام رام پکاریں گے، یہ سب کے بتوں کے نام لیں گے باقاعدہ، یہ اس طرح۔ اب اندازہ کیجیے
چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے کوئی لیڈر ہوں. تو پیارے محترم سمجھ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم جو نا پستی کی طرف جا رہے ہیں، دین سے دور ہیں. دینی لوگوں کو ہم پسند کہاں کرتے ہیں بھائی؟ کرتے ہیں پسند؟ نا ہم تو فلمی ایکٹر کو پسند کرتے ہیں، اداکاروں کو پسند کرتے ہیں، اداکاراؤں کو پسند کرتے ہیں. اور دل کا چور یہ ہے کہ کہیں ہیرو ہیروئن کی فلم دیکھتے ہیں، ہاں یہ ہیرو فلاں فلاں کے ساتھ یوں کرے، فلاں فلاں کے ساتھ ہیروئن یوں کرے. یہ اس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے. ہم کچھ اس کو اس طرح سے دیکھیں، ہم کچھ اس انداز میں دیکھیں. میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا مگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک اندر کا ہمارا چور ہے جو ان سب کچھ دیکھنے کے لیے بیتاب بے قرار ہے، جس کی بنا پہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. اللہ اکبر. ارے کیا خاک تمہاری مرضی؟ جب جہنم میں جاؤ گے پتہ لگے گا. جہنم تو دور کی بات ہے، جب مرو گے پتہ لگے گا. جتنے لوگ اس چیز کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں گرفتار ہونے والے ہیں. کیونکہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ کر لیتا ہے. اب جب اس نے گناہ کر لیا اب اس کے عذاب کا انتظار کیجیے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، میں اور مزید کیا عرض کروں. آپ ہیں کہ سنتے چلے جائیں گے، بے شک آپ سنتے رہیں گے. بہرحال میں اپنا بیان اسی پہ اختتام کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو بس ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان فلمیں ڈراموں سے بچیں، یقین جانے بچیں. آپ دیکھو تو مذہبی چینل بھی مجبوراً آ گئے. مذہبی لوگ کیوں آئے چینلوں پر؟ اسی بنا پر آئے نا کہ برائیاں بہت ہو رہی ہیں. اور اب تو بعض میں کیا کہوں آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو جانتے ہیں عادت چینل پہ ہوتے ہیں کہ مفتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی انٹرویو جو لے رہی ہے وہ کوئی اینکر لیڈیز ہے. بتائیے وہ ایسے کہ جیسے کو پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ میں بہت مفتی ہوں، مفتی کے سامنے بیٹھی ہوں، مفتی بھی مزے سے بیٹھے ہوئے اس کے باتوں کا، اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. ارے ایسے مفتی کو تو جانا ہی نہیں چاہیے یار. کہاں گے ان کے تقویٰ پرہیزگاری کہاں گئی یار؟ قرآن و حدیث ان کو نظر نہیں آ رہا ان کو؟ ہاں چلو کوئی مرد ہو تو بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، سوال جواب ہو کوئی بات نہیں، ہونی چاہیے، ساری باتیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہاں تو بس آوا کا آوا جو نا بگڑتا چلا جا رہا ہے. جب یہ بگڑے گا تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ نے برما میں مسلمانوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب دیجئے مجھے. سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ میں یقین سے میری بات لکھ لو میری اس بات کو. اگر یہی بے حیائی کے سلوگن چلتے رہے اور بے حیائی کا بازار گرم رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جائیں گی اور مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ وہ عمل کیا جائے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو کشمیر میں ہوا. خون کے آنسو ہوتے ہیں، انسان کا دل کلیجہ پھٹتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی اسلامی بہنوں کے ساتھ جن کتوں نے اتنا ظلم و ستم کر کے ان کو شہید کیا. اللہ اکبر. خون کے آنسو روگے، خون کے آنسو روگے. ہم تو یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. پاکستان کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی قوت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صورت ایک یہی ہے بے حیائی. بے حیائی. اس بے حیائی سے نکل آؤ. نہ دیکھو فلمیں، نہ دیکھو ڈرامہ، دیکھو تو مدنی چینل دیکھو یار. یہ دیکھو، وہاں کوئی لیڈیز ہی نہیں ملے گی آپ کو یار. وہ دیکھ لو، یقین جانو اتنا علم میں اضافہ ہوگا آپ کی، اتنا ہوگا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ خود عالم بن جائیں گے اسے دیکھ دیکھ کے. میں یقین جانا بغیر مدرسے کے آپ عالم بن جائیں گے، بغیر مدرسے کے عالم بن جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں. ایک ایک بات علم کی بات ہوتی ہے، ایک ایک بات قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے. مدنی چینل پر وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اپنے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ہم اس کو اپنے عمل سے ختم کر سکتے ہیں، بآسانی ختم کر سکتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہی میری گزارش ہے، یہی میری جلن ہے، یہی میری کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے بھی ان برائیوں سے بچائے. کیونکہ نفس میرے اندر بھی ہے، نفس آپ کے اندر بھی ہے. جس کے اندر نفس ہے اس کے اندر چاہت ہے، اس کے اندر شر ہے، اور اس شر سے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اسی وقت ہی ہوگی جب ہم اللہ سے اس مدد طلب کریں گے تب جا کر
ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. جب صراط مستقیم پر پر راضی رہیں گے, ہر تکلیف پر راضی رہیں گے, ہر دکھ پر راضی رہیں گے, ہر خوشحالی پہ راضی رہیں گے, ہر تنگی پہ راضی رہیں گے, ایک وقت آئے گا میرا رب ارشاد فرمائے اے بندے جب تک تو میری رضا پر راضی رہا اور میری رضا پر قائم رہا, اے میرے بندے آج تو بول, آج تیری رضا پہ میری رضا ہوگی, میری رضا ہوگی. جو تو کہے گا وہ میری رضا ہوگی, کیونکہ تو نے میری رضا میں سب کچھ ختم کر دیا اور آج تیری رضا میری رضا ہے. بول کیا مانگتا ہے, تجھ کو عطا کیا جائے گا. جس کے لیے مانگے گا عطا کیا جائے گا, جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا. بول. پھر کہا جائے گا آجا میرے محبوب ترین بندے, تجھے ولایت کا تاج پہنا, ولایت کا تاج پہنا. تو پیارے محترم سمجھو, اللہ کا ولی بننا اچھا ہے یا شیطان کا ولی بننا؟ سارے شیطان کے ولی بنے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, یہ ہر کوئی بتائے گا نہیں. کچھ تو پرانے دور میں چلے جائیں. جب پرانے دور میں جاتے تو پتہ لگا حضرت حاتم بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں, حضرت رابعہ بصری بھی موجود ہے, حضرت حسن بصری بھی موجود ہیں, حضرت شفیق بلخی بھی موجود ہے, غوث پاک بھی موجود ہیں, غوث پاک بھی موجود ہیں. اچھا اب آجا ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نوازی موجود ہیں, سبحان اللہ تو کہتے ہیں, حمید الناگوری بھی موجود ہیں, بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی بھی موجود ہے, بابا فرید بھی موجود ہے, صابر بیہ بھی موجود ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء بھی موجود ہے. ارے اتنے سارے اولیاء کرام ایک وقت میں موجود ہے, تو اتنے بڑے جہان کے اندر آج اللہ کا ولی ہمیں نظر نہیں آتا, سب شیطان کے ولی نظر آتے. ذرا سوچئے کہ آج ہم جا کہاں رہے ہیں, آج ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے, آج کدھر دوڑ رہے ہیں. آج ہم شیطان کے جب ولی بنیں گے تو اللہ کا ولی کہیں نظر نہیں آئے گا, کہیں نظر نہیں آئے گا. جب بندے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو ہر گھر میں اللہ کا ولی نظر آئے گا, بچہ ولی نظر آئے گا, بڑا ولی نظر آئے گا, چھوٹا بڑا اللہ کا ولی نظر آئے گا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے محترم اسلام, اعظم الخلق اشرف الشرفاء افضل الازکیاء سلام علیہ یا شفیع الورى سلام علیہ یا نبی الہدی اشفعی یا حبیبی یوم الجزا اشفعی یا حبیبی یوم الجزا اشفعی یا حبیبی یوم الجزا انت شافعنا سلام علیہ یا شفیع سلام علیہ یا نبی الہدی. یا الہی واسطہ آل رسول واسطہ ذکر رسول واسطہ زلف رسول یہ سلام عاشقانہ ہو.